اچھا، تو آج میں ڈینگی کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ ان دنوں میں ڈینگی کے کافی زیادہ کیسز جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں آ رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں بہت زیادہ رش ہے۔ تو جو ڈینگی ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ڈینگی ایک بخار ہے جو کہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور مچھر کے اندر وہ ڈینگی وائرس ہوتا ہے۔ جب وہ انسان کو، ایک ہیلتھی پرسن کو کاٹتا ہے تو وہ جو وائرس ہوتا ہے وہ مچھر سے آ جاتا ہے اس انسان کے اندر۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وائرس اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے تو وہ کوئی تقریباً 5 سے 7 دن لگتے ہیں کہ اس بندے کو وہ ڈینگی بخار جو ہوتا ہے اس کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی علامات جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس ڈینگی بخار کی جو علامات ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہائی گریڈ فیور، انسان کو بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بخار بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان پیناڈول لے لیتا ہے، جب میڈیسن آپ لے لیتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بخار سیٹل ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ دوائی کا جو ہوتی ہے میڈیسن اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بخار پھر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس پہ بخار ہوتا ہے، دوسرا اس میں جو مسل ہیں، جو ہڈیاں ہیں، بون اور جوائنٹس، ان میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ آپ کے مسل، آپ کے جو بون، آپ کی ہڈیاں جو ہیں، آپ کے پٹھے ہڈیاں اور جو آپ کے جوڑ ہیں، ان میں شدت والا، بہت شدت والا درد ہوتا ہے۔ اور وہ درد بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ پیناڈول لیتے ہیں تھوڑی دیر اس کا اثر رہتا ہے تو وہ یہ جو وہ درد ہوتا ہے یہ ٹھیک رہتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جیسے اس پیناڈول کا اثر ختم ہوتا ہے، جیسے بخار اوپر جاتا ہے، ویسے یہ ہڈیوں میں اور جوڑوں میں، یہ جو ہمارے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے وہ بھی پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جوڑ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو بڑے جوڑ ہوتے ہیں یہ وہاں پہ درد ہوتا ہے، جیسے یہ ہمارا شولڈر کا جوڑ ہے، شولڈر جوائنٹ ہے، یہاں پہ درد ہوگا۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے نا کچھ شدت والی چبھن پڑتی ہے، اس طرح کا وہ درد ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے یہ نی جوائنٹ ہے وہاں پہ درد ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا مسل، بون اور جوائنٹ یہاں پہ درد ہوگا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آنکھوں کے پیچھے نا یہ جو پڑپڑیاں ہیں وہاں پہ درد ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنکھیں تھکی ہوئی ہیں، آنکھوں کے جو پٹھے ہیں وہ تھک گئے ہیں، آپ انسان دیکھ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے تھکاوٹ بہت زیادہ کام کرنے کے بعد نہیں ہو جاتی، اس طرح کی اس میں نا آربیٹل، بیہائنڈ آربیٹل پین ہوتی ہے آربٹس کے پیچھے۔ تو اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں میں جو جسم کے اوپر نا سرخ رنگ کے دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سرخ رنگ کے دبے اس لیے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خون میں ایک سیل ہوتا ہے، پلیٹلیٹس جسے کہتے ہیں، جو کہ خون کو جمانے کا کام کرتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، یہ ان کے بھی پلیٹلیٹس کم ہی ہوئے تھے جو بائی گئے تھے۔ تو وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، کم ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خون پتلا ہو جاتا ہے۔ جب پتلا ہوتا ہے تو وہ جو ہماری خون کی نالیاں ہیں چھوٹی کیپلریز، ان سے باہر آ جاتا ہے اور اسکن کے نیچے آ کے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ سرخ رنگ کے دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں پورے جسم کے اوپر۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نا نوزیا، مطلب جیسے دل خراب ہوتا ہے کھانا کا دیکھنے سے ہی، ویسے دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں میں وامٹنگ جو ہے وہ الٹی بھی آ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ 3 4 اس کی جو سمٹمز ہیں یہ ہوتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ چاروں کی چاروں سمٹمز ہر بندے میں پائی جائیں، تاکہ کسی بندے میں صرف بخار آ رہا ہے، کسی بندے میں ساتھ ہڈیوں میں درد آ رہا ہے، کسی میں جوڑوں میں درد آ رہا ہے، کسی کے ساتھ ریشز بھی بن گئے ہیں وہ جو سرخ رنگ کے دبے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کو صرف بخار ہو۔ تو یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ صرف آپ کو بخار ہے تو یہ باقی آپ کو ڈینگی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دنوں میں ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ڈینگی ہو۔ اگر 2 دن سے زیادہ آپ کا بخار چلا گیا ہے تو وہ ڈینگی ہی ہو سکتا ہے۔ اس کو جا کے چیک کروائیں، اپنا ایک رپورٹ ہوتی ہے جو سی بی سی جسے ہم کہتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، جس میں یہ پلیٹلیٹس پہ آتے ہیں، وہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کم تو نہیں ہوئے۔ تو یہ اس کی سمٹمز ہیں۔ اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، تو بچاؤ اس کا اس طرح ہی ممکن ہے کہ ہم نے جو مچھر ہے، سب سے پہلے تو مچھر کو پیدا نہ ہونے دیں، اور یہ مچھر پیدا ہوتا ہے، یہ جو پانی صاف کھڑا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، یہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کل چونکہ بارشوں کا موسم ہے تو بارشیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ بارش کے فوراً بعد جو آپ کے گھر میں گملے وغیرہ ہیں یا پودے جہاں پہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، کیاریاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، وہاں سے پانی کا اخراج کرے، پانی کو وہاں سے نکال دے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی جو ٹینکیاں ہوتی ہیں پانی والی وہ ننگی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ مچھر بن رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے جو ٹینکی ہے ٹینکی کو اپنی ڈانپے، تاکہ یہ پانی وہاں پہ جو ہے وہ مچھر کو نہ ملے اور مچھر کی وہاں پہ افزائش نہ ہو۔ اور کچھ گھروں میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ چھتوں پہ یا کہیں اور جگہ نہ کباڑ پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے بارش کا، اور وہاں پہ بھی یہ مچھر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان جگہوں پہ غور کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ جگہ سے پانی صاف کریں تاکہ مچھر پیدا نہ ہو۔ اور خدا نخواستہ کہیں سے یہ مچھر باہر سے بھی آ جاتا ہے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے خاص کر جو آپ پورے کپڑے پہنیں، فل سلیوز پہنیں، کوشش کریں جرابیں، ساکس وغیرہ پہن کے سوئیں تاکہ یہ مچھر جو ہے وہ آپ کو نہ کاٹے۔ اور اس کے علاوہ مارکیٹ سے جو ملتے ہیں، لوشن وغیرہ ملتے ہیں، ماسکیٹو ریپیلنٹ ملتے ہیں، جن سے مچھر وہ لگایا تو مچھر نہیں لگتا،
وہ لگائیں تاکہ آپ کو مچھر کاٹے نہ، اگر کوئی جگہ آپ کی ننگی بھی رہ گئی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنی جو آپ کی کھڑکیاں ہیں، آپ کے جو دروازے ہیں وہ بند کر کے سویا کریں تاکہ مچھر اندر نہ آئے۔ اگر آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے تو یہ جو مچھر ہے نہیں کاٹے گا آپ کو، اور آپ کو ڈینگی نہیں ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ کسی کو ڈینگی بخار ہو بھی جاتا ہے تو جلدی سے جلدی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں، رابطہ کریں، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ سی بی سی ٹیسٹ کروائیں جس میں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم آئیں گے، اور وہ آپ کو پیراڈول دے گا تاکہ بخار اور آپ کی جو بون پین ہے وہ کم ہو سکے۔ اور ساتھ وہ آپ کو جو اورل ہائیڈریشن ہے، واٹر انٹیک ہے، وہ مینٹین کرنے کی تلقین کرے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی لیں تاکہ آپ کو پانی کی کمی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ ملٹی جو ہے سبزیاں، کچی سبزیاں اور فروٹس وغیرہ، یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کھانے کی تلقین کرے گا تاکہ آپ کی جو ریکوری ہے جلدی سے جلدی ہو سکے۔ ڈاکٹر محسن علی رسول سائننگ آف۔